نیک موت، اچھی موت، اس کی کچھ علامتیں ہیں۔ انسان کو اللہ مرنے سے پہلے خوشخبری دے دیتے ہیں، اس لیے موت کا خوف اس سے دور ہو جاتا ہے، بلکہ وہ خوشی خوشی اپنی عبادت، تیاری، ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ اس پہ موت کی یہ ہلکانی ظاہر نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول بھی کلمہ پڑھتے پڑھتے، گفتگو کرتے کرتے، اور صحابہ کرام بھی اللہ کے پاس گئے۔ دوسری نشانی، جس کو اللہ عزوجلال کلمہ نصیب کر دے، اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں۔ موت کے وقت جسے کلمہ نصیب ہو جائے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ اچھی موت بھی ہے اور ساتھ یہ جنت بھی جائے گا۔ تیسری نشانی، موت کے وقت اس کی پیشانی پہ پسینہ آ جائے، موت المؤمن بعرق الجبین، یہ اس کے حسن خاتمہ کی نشانی ہے کہ اچھی موت ہے۔ چوتھی نشانی، جمعے کے دن، یہ جمعے کی رات کو جو فوت ہوتا ہے، اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے، جیسا کہ جامع ترمذی کی روایت۔ پانچویں نشانی، اللہ کے دین کا دفاع کرتے ہوئے جو دنیا سے چلا گیا، یہ بھی اس کی اچھی موت ہے۔ اور اس طرح اپنی جان کا دفاع کرتے ہوئے جو اللہ کے پاس چلا گیا، یہ بھی اس کی اچھی موت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میدان جہاد میں اپنی جان دے بیٹھا، یہ بھی حسن خاتمہ کی نشانی ہے۔ طاعون کی بیماری میں جو فوت ہو گیا، یہ بھی شہید ہے۔ الطاعون شہادۃ لکل مسلم، صحیح بخاری کی روایت 5732، کہ جو طاعون کی بیماری میں جو ایک وبائی مرض تھی، اس سے جو فوت ہو جائے وہ شہید ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الموت بداء البطن، پیٹ کی بیماری سے کوئی بیماری جس کا پیٹ کے ساتھ تعلق ہے اور وہ فوت ہو جائے وہ شہید ہوگا۔ المبطون شہید، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جو ڈوب کے مر جائے پانی میں، یا اس پہ کوئی چیز گر جائے، پہاڑ یا کوئی چھت یا کوئی اور چیز، فوت ہو جائے، آپ نے فرمایا وصاحب الحجم شہید والغریق شہید، جو پانی میں ڈوب جائے وہ بھی شہید ہے۔ کسی کو آگ لگ جائے، اللہ سب کو محفوظ فرما دے، وہ بھی شہید ہے۔ آپ نے فرمایا الموت بداء السل، ایسی بیماری جس سے پھیپھڑے ختم ہو جاتے ہیں، شہید ہے۔ المبطون شہید، آج کل کی کرونا وائرس بیماری کی وجہ سے پھیپھڑے، کڈنی اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو اس طرح اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، وہ شہادت کا مرتبہ پاتا ہے۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ سن رہے تھے۔ اس لیے مرنا تو ہے، اس کے لیے تیاری کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تین چیزیں میت کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے، رشتے دار بھی جائیں گے، وہ لوگ بھی حتیٰ کے جائیں گے جو تمہیں دنیا میں برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ اس دن لوگوں سے منہ چھپانے کے لیے، آنکھوں سے بچنے کے لیے دشمن بھی تیرے ساتھ جائے گا کہ آج تو مر گیا ہے، لیکن دل ہی دل میں خوش بھی ہوتا ہوگا کہ اس سے جان چھوٹ گئی، لیکن جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مالو، تیرا مال بھی جا رہا ہوگا، تیری متحدی میں کام کرنے والے بھی سکورنگ کرنے کے لیے جائیں گے۔ نہ گئے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر تیری کو گاڑی ہے، اس وقت غلام ساتھ جاتے تھے اور گھوڑے اور خچر ساتھ جاتے تھے، سوار ہو گئے اور ساتھ تیرا عمل بھی جائے گا، لیکن کچھ ہی وقت گزرے گا، کچھ زیادہ وقت نہیں گزرے گا۔ آخر 4 تکبیریں پڑھ کے جنازہ پڑھا دیا جائے گا، سب لوگ فارغ، اہل و عیال بھی واپس، یہ 4 پہیے گاڑیاں بھی واپس، خالی آئے گی، کوئی وہاں نہ آپ کا غلام رکے گا، نہ آپ کی چاہت کرنے والا رکے گا، نہ آپ کو اپنے سر پہ دنیا میں بٹھانے والا اور جس کو تم آنکھوں پہ اٹھائے پھرتے ہو، آج کوئی بھی وہاں نہیں رکے گا۔ سب مٹی ڈالیں گے اور اپنے ہاتھوں کو جھاڑیں گے، بلکہ بار بار دیکھیں گے ہاتھ گندے تو نہیں ہو گئے، اپنے لباس کو جھاڑیں گے، واپس آ جائیں گے۔ تیرے ساتھ رہے گا تو تیرا واحد، تیرا عمل باقی رہے گا۔ ادھر بند کوٹری میں تم گئے، بڑے بڑے کھلے ولاز میں رہنے والے سن لے، وہ بند کوٹری میں جب تم گئے، اگر ایمان والے ہوگے تو فرشتے سوال کریں گے من ربک ما دینک ماذا تقول
الرجل الذي بعث فيكم، اللہ کے بارے میں سوال، اللہ کے نبی کے بارے میں سوال، تیرے دین کے بارے میں سوال. اگر تم دیندار ہوا تم جواب دو گے، اچھا جواب، صحیح جواب، فرشتے خوش بھی ہوں گے. اور فرشتے جب آتے ہیں سوال کرنے کے لیے بال ان کے بکھرے ہوتے ہیں، اور اس طرح ان کی آنکھیں جو ہے اللہ جلال نے نیلی بنائی ہے، اور زمین کو اکھاڑتے ہوئے دہشت و وحشت پیدا کرتے ہوئے آتے ہیں، اور آتے ہی بٹھا لیتے ہیں چودھری کو بھی، غلام کو بھی، بچے کو بھی جو بالغ ہے، بوڑھے کو بھی، اور کڑیل جوان کو بھی. بتاؤ ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر رب کو دنیا میں پہچانا ہوا، اس کے سامنے سجدہ کیا ہوا، اس کی بات مانی ہوئی، تیز زبان بول کے کہے گی ربی اللہ. نہ اس میں رٹا لگانے کی ضرورت، نہ اس میں سوچنا کہ میں ہر وقت یہ اپنے سامنے لکھ کے رکھ لوں. عمل ہوگا، توحید کے کاربند ہوں گے، شرک سے بچا ہوگا، شرکیات سے پرہیز کیا ہوگا، صحیح جواب ہوگا. 3 سوالوں کے جواب دو گے مسلمانوں، آسمان سے آواز آئے گی ان صدقانی، میرے فرشتوں میرے بندے نے سچ بولا ہے، سچ بولا ہے اس نے. افرشوا لہ فراش الجنہ، اس کے چاہنے والے کہاں چلے گئے؟ اس کو مٹی پہ ہی لٹا کے چلے گئے. سنت بھی یہ ہے کہ قبر پہ کوئی چیز نہ بچھائی جائے، اس کو مٹی پہ ہی لٹا کے چلے گئے. میرے فرشتوں نہیں، باقی کام پھر ہوگا. جنتی بچھونے فوراً اس کے نیچے بچھا دو. البسوہ لباس الجنہ، یہ تو بہت مہنگا کپڑا پہنتا تھا، اللہ نے اس کو دیا تھا، اور اللہ جلال کی نعمتوں کا اظہار کرتا تھا. نہیں، یہ 3 کپڑے جس میں سلائی بھی نہیں ہوئی یہ چھوڑ کے چلے گئے. البسوہ لباس الجنہ، اس کو جنتی لباس پہنا دو. ابھی جنت نہیں آئی، لیکن وعدے یہاں سے پورے شروع ہو جائیں گے، پورے ہونے شروع ہو جائیں گے. اللہ فرمائیں گے یہ بند کوٹری میں آ گیا، بڑے کھلے گھر میں تھا. فَيُفْتَحُ لَهُ بَابُهُ، اور اس کی قبر کو کھولا جائے گا. مد بصری، جہاں تک اس کی نظر جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے بندہ مومن کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے. وَيَأْتِي بِالرَّوْحِهَا، جنت کی خوشبوئیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. یہ تھا مومن کا حال. اور مومن جو ہے جب اس سے حساب لینے کی بات ہوتی ہے وہ کہتا ہے رک جاؤ. اس کو دکھایا جاتا ہے کہ سورج غروب ہونے والا ہے، کہتے رکو میری عصر کی نماز رہتی ہے، میں نماز پڑھ لوں. لیکن کہے گا وہ جو نمازیں پڑھتا ہے، ایک وہ ہوگا جو کافر ہے، ایک وہ ہوگا جو عقیدے کا منافق ہے، اور ایک وہ ہوگا جو شک کرنے والا، دین میں شبہات اور یقین نہ کرنے والا. جب اس سے سوال کیا جائے گا تو کہنے والا کہے گا فرشتہ رب، بتاؤ میرا رب کون سا ہے؟ یہ قبروں پہ سجدے کرنے والا، یہ اللہ جلال کے مقابلے میں کسی اور کی عبادت کرنے والا، یہ کسی اور کے ساتھ اللہ جلال کی محبت جو اللہ جلال کے ساتھ کرنی ہے کسی اور سے کرنے والا. یہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا. لا ادری وكأنه يتذكر شيئا ولم يذكر. ہاں سے کیا مراد ہے؟ جو حدیث کے الفاظ ہے سوچے گا یہ لفظ تو سنا تھا، یہ تو تقریروں میں بھی لوگ کہتے تھے اللہ ہے اور اللہ ذو جلال رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، لیکن یاد نہیں آئے گا. پھر پوچھا جائے گا ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، پیغمبر کے بارے میں تمہارے نظریات کیا ہیں؟ تم کیا جانتے ہو؟ جس نے سنت کو اختیار کیا نہیں ہوگا، جس نے ساری زندگی بدعات کو سینے سے لگائے رکھا، جس نے اپنے بڑے کو، جس نے اپنے سینے سے نکلنے والی ایک بات کو ہی نبوت کا درجہ دے دیا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، وہ کیسے کہے گا کہ میں نے اللہ کی رسول کو اپنا پیغمبر مانا ہے؟ میں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ جس نے قرآن پڑھا ہوگا، حدیث پڑھی ہوگی، دین کا قانون آئین اور دستور اسے سمجھ آئے گا، اس کے مطابق وہ جواب دے سکے گا مومن. لیکن منافق جو ہے، کافر جو ہے، اور شک کرنے والا جو سوچتا ہے لگتا نہیں ہے کہ دینداروں کا کچھ بن سکے گا، لگتا نہیں ہے کہ نماز پڑھنے والوں کی کوئی کام آ سکے
شخص قبر میں جواب نہیں دے پائیں گے. اب دونوں ہستیاں آپ کے سامنے ہیں. ایک مومن ہے جس کو فرشتے کہیں گے اتنا تو بتا دو تمہیں جواب کیسے آئے. یہ بندہ مومن وہاں بھی کہے گا قرأت القرآن، میں نے قرآن پڑھا، وعملت بما فیہ، میں نے اس پہ عمل کیا. اور دوسری روایتوں میں الفاظ ہے وصدقت بہ، میں نے قرآن کی ہر بات کو سچا مان لیا. جو اس کے اللہ کے پیارے محبوب نے بات کی میں نے اسے سچا مان لیا. اس وقت پھر کہتا ہے جب اسے جنت میں اس کا گھر دکھا دیا جاتا ہے، کہتا ہے رکو رب اقم الساعہ، رب اقم الساعہ، اللہ جلدی سے قیامت کو قائم کیجئے. حتی ارجع الی اہلی، کیوں؟ میں جلدی واپس جاؤں اپنے اہل و عیال کی طرف جا کے بتاؤں دیکھو نیک عمل کا مجھے بدلہ کتنا اچھا ملا. اللہ کے فرشتے کہتے ہیں نم کہ نومت العروس، سو جاؤ، اس وقت تک سو جاؤ جب تک قیامت نہیں آ جاتی. اور ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے، کوئی اسے اٹھانے والا نہیں ہوتا. اس کے مقابلے میں کافر ہے اور عقیدے کا منافق ہے اور المرتاب اور دین میں شک کرنے والا. جب تینوں سوالوں کے جواب ایک ہی ہوتا ہے ہاں لا ادری، مجھے علم نہیں ہے. خود فرشتے کہتے ہیں لا دغیتا ولا تلیتا، نہ تو نے قرآن پڑھا نہ دین کو سمجھا، تجھے کیسے جواب آتے. فیضرب بمطارق من حدید ضربا بین اذنی، دو کانوں کے درمیان ایک گرز اٹھاتے ہیں فرشتے جو اس کے دو کانوں کے درمیان مارتے ہیں. یہ اتنا بڑا ہتھوڑا ہے پوری کائنات مل کے اس کو اٹھا نہیں سکتی. اگر کسی پہاڑ پہ مار دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ اور مٹی بن جائے. اور یہ اسی طرح اس میں عذاب شروع ہو جاتے ہیں اور اللہ ذوالجلال کے فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں عذاب دینے کے لیے. حدیث کے الفاظ ہے کہ ماں کی نافرمانی بھی حرام ہے. مردان میں کہیں گے کیونکہ لوگ کہیں گے حرام کرا، لیکن ماں کو ماں کی گھروں سے نکال دیں. اللہ کی قسم جب کوئی بڑی ماں کہیں نظر آتی ہے کہ وہ اس پریشانی میں ماں نہیں ہوتی ہے، آپ کا دل کیسے مانتا ہے کہ اس کو دیکھ کے چپ کر کے گزر جا. یہ کون سی ماں ہے جس نے بچوں کی کیسے پرورش کیا ہوگی اور پتہ نہیں کتنا کتنا بڑا پاکسر ہوگا. ماں بغیر رول رہی ہے، کیا زندگی ہے. ماں کی نافرمانی میں اللہ نے حرام قرار دی. بڑے روایت کرتے ہیں شخص کندھے پہ اٹھا کے حج کرواتا ہے اپنی ماں کو اور آ کے اللہ کے رسول سے کہتا ہے کہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو اللہ کے رسول نے دو جواب دیے تھے. فرمایا یہ ناخن مر جاتا ہے تو مطلب ناخن کاٹ دیتے. کہا تم کہہ رہا کہ ماں کا حق ادا کر دیا ہے، تم نے اس ناخن جتنا بھی حق ادا نہیں کیا. اور دوسری بات تم کہتے نا ماں کا حق ادا نہیں کر دیا ہے، تم نے تو ایک تکلیف کا بدلہ نہیں دیا جو تکلیفیں اسے اٹھانی پڑی تیری وجہ سے. آج یہ مسئلہ ختم ہو گیا. آج شکایتیں آتی مسئلہ ماں بہت تنگ کرتی. یہ کوئی نہیں کہتا کہ میری بیوی میری ماں کو تنگ کرتی، یہ کبھی شکایت نہیں آئی. یہ ہماری بہن ہے جنہوں نے اپنی جوانی لی، اپنی خواہشیں لی اور اپنا سب کچھ قربان کر کے اولاد کو بڑا ہوتا ہے کہ بڑھ جائے کوئی چیز بن جائے خوش رہے. ان قربانی میں جو اس اولاد کے دماغ میں خناس رہتا ہے تو سب سے پہلے اولاد بن کی دشمن بنتی. اگر سے حرام ہے تو تو ماں کی نافرمانی کرنا بھی حرام ہے. اب سوچیں کہ نافرمانی کیا ہے. میں صرف عبداللہ ابن عباس کی ایک بات پیش کر لیتا ہوں، باقی باتیں خود سمجھ آ جائیں. کسی نے پوچھا کہ والدین کی نافرمانی کیا ہے، کہتے ہیں وہ تو بہت لمبی چیز ہے، کیسے بتاؤں، لیکن ایک میں نشانی بتا دیتا ہوں. اگر کوئی شخص اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے دعا کیجیے، کھڑا ہو کے پھر کہ اپنے کپڑے اس نے جانا ہے اور کپڑا جانے سے ابھار کر کے باپ پہ پڑ گیا ہے. کچھ بھائی بولا ہے آپ کن میں شخص اللہ کے ہاں
لکھا جائے. علم و دانش کی گتھیاں سلجھانے کے لیے لوگ بیرون اٹھ جاتے ہیں, نہ جانے کیا پڑھ کے آتے ہیں. اس شخص کو والدین کا احترام نہیں, اس سے بڑا دنیا میں کوئی جاہل نہیں, کوئی بزرگ نہیں. یہ ہے وہ دین کے مسائل جن سے نابند زندگیاں گزر جاتی ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت تمہارے ماں کے قدموں تلے ہے, اور باپ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے, چاہو اسے ضائع کرو چاہو اس کی حفاظت کرو. ماں کی نافرمانی یہاں کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ والد بھی ہے اور والدہ, ان دونوں میں سے کس کے ساتھ نیکی زیادہ کی جائے, کس کی بات مانی جائے. گھروں میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں, باپ کہتا ہے میں باپ ہوں, ماں کہتی ہے میں ماں ہوں. اور حدیث کے الفاظ یہ ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے 5971, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ, میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ قال امک, آپ کی والدہ گرامی. قلت ثم من, پھر کون؟ قال امک, آپ کی والدہ گرامی. قلت ثم من, پھر کون؟ قال امک, تمہاری والدہ گرامی. قلت ثم من, قال ابوک. 3 مرتبہ ماں کا تذکرہ کیا اور 4تھی مرتبہ والد کا تذکرہ کیا. آپ نے صحیح الجامع کی روایت بھی سنی ہوگی 1924, اور سلسلہ صحیحہ کی بھی روایت ہے 1666. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاثا, اللہ عز و جلال ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا 3 مرتبہ وصیت کرتے ہیں. ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاثا, پھر فرمایا ان اللہ یوصیکم بآبائکم, پھر اللہ اس بات کا بھی حکم دیتے ہیں کہ اپنے والد کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو. پھر فرمایا ان اللہ یوصیکم بالاقرب فالاقرب, پھر جو اس کے قریب ہے جو اس کے قریب ہے اسی طرح رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک. باپ کو اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے جنت کا درمیانہ دروازہ کہہ دیا, ماں کی قدموں کے ساتھ جنت کو جوڑ دیا کہ یہ اگر خدمت کرے گا تو جنت ملے گی. اب ایک گھر میں ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے, ایک نیکی کا حکم دیتا ہے دوسرا بھی نیکی کا حکم دیتا ہے. اچھا کس کی بات ماننی چاہیے؟ دونوں نیکی کا حکم بتائیے. دلائل تو کہتے ہیں کہ ماں کے تو 3 حق ہوئے اور باپ کا 1 حق. الفاظ تو نہیں میں بولنا چاہتا تھا لیکن صرف سمجھانے کے لیے. یہ یورپین مزاج لوگوں کے بارے میں ایک بہت بڑی چپیڑ ہے یہ حدیث, جو کہتے ہیں کہ عورت کو اسلام نے حق نہیں دیا. عورت کے کتنے حق بیان ہوئے ہیں اور مرد کے. آپ قتل ہو جائے تو خاوند کو دیت کتنی ملے گی؟ 50. خاوند قتل ہو جائے تو عورت کو دیت کتنی ملے گی؟ 100. اس کا خیال کیا شریعت نے؟ بولیے پھر کیسے اسلام نے عورت کا خیال نہیں کیا؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ دین سے نابلد ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. گھر میں نیکی کی بات ہے, والد بھی کرتا ہے والدہ بھی, کس کی بات مانیں گے؟ دونوں نیکی کے کام کر سکتے دونوں کر لو, لیکن اگر یہ کہتا ہے یہ کرو دوسرا کہتا ہے یہ کرو تو کس کی بات مانیں گے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی کس کی بات مانیں گے؟ والدہ کی. کیوں؟ یہی بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. ماں اور باپ جب دونوں ہی ایک بات کہیں گے تو باپ کی بات مانی جائے گی. کیوں؟ اس کی توجہ سمجھیے. باپ بھی ہے اور والدہ گرامی کا شوہر بھی ہے, خاوند بھی. ایسا ہی ہے آپ کو بھی باپ کی بات ماننے کا حکم الگ حدیث میں موجود ہے. ایما امرأة اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظت في نفسها ومالها قيل لها ادخل الجنة من اي باب شئت. جو 5 نمازیں پڑھتی ہے, رمضان کے روزے رکھتی ہے, خاوند کی اطاعت کرتی ہے اور اپنی حفاظت کرتی ہے اور بچوں کی پرورش کرتی ہے, یہ جنت میں داخل ہوگی. اولاد کو بھی باپ کی بات ماننی ہے اور ماں کی بھی, لیکن باپ اور ماں میں سے کس کو دوسرے کی بات ماننی ہے؟ بولیے. اطاعت بیوی کو خاوند کی کرنی چاہیے کہ خاوند کو بیوی کی؟ تو ماں کو بھی تو باپ کی بات ماننی پڑے گی نا. اس لیے جب دونوں کی بات خیر کی ہے تو پہلے باپ کی بات مانی چاہیے. لیکن اگر ایک نیکی کی بات اور ایک برائی کی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر برائی کی بات کو نہیں مانا جائے گا. وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ بِذَلِكَ تَقْدِيمُ طَاعَتِهَا عَلَى طَاعَةِ الْأَبِ. ان حدیث
حدیثوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والد کی اطاعت سے ماں کی اطاعت کو مقدم کیا جائے گا. فإن طاعة الوالد مقدمة، باپ کی اطاعت مقدم ہے. اذا امر کلاہما بامر مباح، جب دونوں ہی جائز کام کا حکم دے. وتعارض امرهما، اور دونوں کے کام میں تعارض ہو، ایک بھی نیکی کا کام کہہ رہا ہے ایک دوسرا نیکی کا کام کہہ رہا ہے، تو وہاں باپ کی بات کو مقدم کیا جائے گا. وذلك لأن الأم هي نفسها ملزمة بطاعة زوجها الذي هو الأب. اس لیے باپ کی بات کو مانا جائے گا کیونکہ بیوی بھی اس بات کی پابند ہے کہ اپنے خاوند کی بات مانے. وأما إذا أمر أحدهما بطاعة الله والآخر بمعصية الله، اگر والدین میں سے ایک نیکی کا حکم دے ایک برائی کا، فتجب طاعة الأول، تو نیکی والے کی بات مانی جائے گی اور باپ کو یہ بات. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یہ ایک اور بات بھی سمجھنے والی. گھروں میں لڑائی کا سبب کیا ہوتا ہے؟ میری بیوی یہ کہتی ہے، میری ماں یہ کہتی ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ علیہ کی رحمت فرمائے، اللہ نے بڑی فہم دی تھی. بعض ماؤں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور صحیح رخ پہ رکھے. بعض دفعہ مسائل بن جاتے ہیں، وہ بغیر کسی سبب کے کہیں گے اس کو طلاق دے دو. ایک شخص آیا آ کے کہتا ہے، یا شیخ ان امی امرتنی ان اطلق زوجتی، اگر اطلقها، میری ماں کہتی ہے اس کو طلاق دے دو، طلاق دے دو. قال هي زوجتك ولا زوجة امك، وہ بیوی تمہاری ہے کہ تمہاری ماں کی بیوی ہے؟ وہ کیوں کہتی ہے؟ طلاق تو آپ نے دینی ہے، تمہارا کیسا معاملہ؟ کہتے ہیں میں تو ٹھیک. پھر کہا کہ وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو باپ نے کہا تھا کہ طلاق دے دے، تو انہوں نے طلاق دے دی. ایک اور بھی سلف میں سے ایک آدمی سے ان سے پوچھا گیا کہ میں پھر اپنی بیوی کو طلاق دے دو؟ عبداللہ ابن عمر نے تو دے دی تھی. نے کہا نہ تم عبداللہ ابن عمر ہو نہ تمہارے باپ عمر ہیں، جاؤ جا کے اپنے گھر کو سنبھال. دلیل عمر کے لیں گے رضی اللہ عنہ، دلال سیدنا عبداللہ ابن عمر کے لیں گے اور کام اپنے کریں گے. حدیث یہ بھی کہتی ہے ای الناس اعظم حقا علی الرجل، سوال کیا گیا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ قال امہ، اس کی ماں کا ہے. ای الناس اعظم حقا علی المرأة، عورت میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ قال زوجها، اس کے خامد کا. میں آپ کو اس لیے بات بتا رہا ہوں کل کو آپ کی بھی شادی ہونی ہے، لڑائی جھگڑے آج کل آتے ہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں سمجھا دی تھی. سلف صالحین کی بات لکھنے والی ہے، حق الابی اعظم وحق الام الزم. حق الابی اعظم، باپ کا حق ماں سے زیادہ ہے، وحق الام الزم، اہتمام جو ہے ماں کا کرنا زیادہ اس کا حکم آیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بس اوقات کڑیل جوان ہونے کے بعد باپ سے تو بچے ڈر جاتے ہیں، ماں سے نہیں ڈرتے، اس کا خیال نہیں کرتے. باپ کے تو لپڑے سے بھی ڈرتے رہے کہ ریپٹر لگا تو ٹھیک ہو جائے گا. ماں بیچاری بولتی رہتی ہے، کوئی سنتا نہیں. اس لیے ماں نے جو مشقتیں صحیح ہے اس کے بدلے میں، اور جو ماں نے پرورش میں اور اس کی رضاعت میں اور اس کے حمل میں اور اس کی تربیت میں جو وقت لگایا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تاکید کی جاتی ہے، اور شریعت نے ایسا ہی کیا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 3 مرتبہ اس بات کا حکم دیا، اموں کا اموں کا اموں کا. بعض چیزیں اتفاق سے سمجھنے سمجھانے کے لیے بھی عرب کیا کرتے ہیں، تو عربوں کا مزاج ایسا نہیں ہے نا جو آج پاکستان میں. یہاں تو کوشش ہوتی ہے نا کہ ماں صرف سوتے وقت بھی بچے کو پاس رکھے گی، باقی بیچارہ یہ مرد ہی اٹھائے گا. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ امک امک امک. 3 مرتبہ تم اٹھاؤ نا، 4تھی مرتبہ میں بھی اٹھا دوں. 3 مرتبہ ہے. آداب جو ہیں یہ والدین سکھایا کرتے ہیں، اور تربیت جو کرنے والی چیز ہے یہ ماں کی ذمہ داری ہے. اس نے کھانا کیسے کھانا ہے، اس نے اٹھنا کیسے ہے، اس نے بیٹھنا کیسے. لیکن مجالس میں اور دیگر آداب یہ والد کی ذمہ داری ہوتی ہے. انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم بقیہ گفتگو پیش کریں گے. اللہ جلال سے دعا ہے کہ اللہ جلال ہمیں والدین کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ جلال ان کو غریق کی رحمت فرمائے اور ان کے ساتھ جنت میں جمع فرمائے. اس کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہماری تربیت اور تزکیے کے لیے ہادی و مرشد بنایا اس ذات کو جو مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس ہستی کی تربیت پانے والے اللہ
اصول تھے جن اصولوں کی روشنی میں ان کی تربیت کی گئی اور انہوں نے اس تربیت کو قبول کیا. اصولوں میں سے ایک اصول یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر وہ سنت، ہر وہ خوبصورت ادا جو اللہ جلال نے اپنے پیغمبر کو عطا کی تھی، اس کو اختیار کرنا اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا، اور پھر انہی اداؤں پہ اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کرنا، یہ صحابہ کرام کا طرز امتیاز تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول، ہر عمل، یہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے. ام ہشام رضی اللہ تعالی عنہ جو حارثہ بن نعمان کی بیٹی ہیں، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جنت میں گئے تو فرماتے ہیں فَسَمِعْتُ قِرَاءَةً، میں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی. فَقُلْتُ مَنْ هَذَا، میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل امین نے جواب دیا حارثہ بن النعمان، یہ حارثہ بن نعمان ہے. وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، یہ روئے زمین میں سب سے زیادہ اپنے والدین کی اور والدہ کی خدمت کرتا ہے. اس کا بدلہ اللہ نے کیا دیا؟ وہ زمین پہ بیٹھا تلاوت کرتا ہے، اس کی تلاوت سے جنتی محظوظ ہو رہے. یہ وہ واحد جلیل القدر صحابی ہیں. سرور کائنات تشریف فرما تھے اور جبریل بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور انہوں نے سلام کہا تو جبریل نے سلام کا جواب دیا. کچھ وقت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حارثہ جانتے ہو تم نے کس کو سلام کیا؟ کہا میرے علم میں تو نہیں. کہا وہ جبریل تھے، تم نے سلام کہا اور جبریل نے سلام کا جواب دیا. ایک دوسرے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، جبریل امین بھی، تو سیدنا حارثہ بن نعمان شرما گئے کہ کہیں گفتگو میں خلل نہ واقع ہو جائے تو چپکے سے گزرے. جبریل امین کہتے ہیں حارثہ نے سلام نہیں. تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں جبریل تم جانتے ہو؟ کہا میں جانتا ہوں، یہ ان لوگوں میں سے ہے جو جنگ حنین میں 80 لوگ جنہوں نے مضبوطی کے ساتھ اللہ ذوالجلال کے دین کے لیے کھڑے تھے اور اس کی اللہ جنت میں بڑے رزق عطا کر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حارثہ کو بتایا کہ حارثہ تم نے سلام کیوں نہیں کہا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس لیے کہ آپ کی گفتگو میں خلل نہ. یہ حارثہ بن نعمان اور عمران بن حسین، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کمال دیا جو کسی کو حاصل نہیں ہوا. 30 سال تک عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار رہے، لیکن 30 سال کے اندر لا شکا ولا بکا ولا تذمر، ایک دن بھی کسی انسان کے سامنے نہ رو کے دکھایا اور نہ ہی شکایت کی اور نہ ہی اس پہ وہ کبھی خاطر ہوئے کہ مجھے بیماری کیوں لگی ہے. حالت یہ تھی کہ تہجد پھر بھی نہیں چھوڑتے تھے اور جب صبح وضو کر کے بیٹھتے تو یہ واحد صحابی ہیں کہ فرشتے آ کے ان سے مصافحہ کیا کرتے. ام ہشام رضی اللہ تعالی عنہ جو حارثہ بن نعمان کی بیٹی ہیں فرماتی ہے لقد كانت تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا 2 أو 1 وبعض سنة. 2 سال یعنی اس کے لگ بھگ میرے گھر کا تنور اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مطہرات جہاں کھانا پکاتی ہمارا یہ تنور دونوں گھروں کا کام اکٹھی روٹیاں لگایا. وما أخذت سورة إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كل جمعة على المنبر. میں نے سورة قاف یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی. میں روٹیاں پکا رہی ہوتی اور میں گھر میں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الناس جب لوگوں کو خطبہ دیتے منبر پر کھڑے ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار سورت قاف پڑھی ہے کہ مجھے بار بار سن کے یہ پوری سورت یاد ہو.